مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور مسجد نبوی میں نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، اور نمازیوں کے تعداد بڑھنے کی وجہ سے مسجد کی توسیع کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی توسیع کے لیے دائیں بائیں کے سارے گھروں کو خرید لیتے ہیں، اور مسجد کے دائیں بائیں گھروں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم کے حقیقی چاچا تھے، انہیں بلایا اور بلا کر ان کے سامنے مسجد کی توسیع کا تقاضا رکھا کہ جی مسجد کی توسیع درکار ہے، اس کے لیے باقی سارے مکانات خرید دیے ہیں، آپ کا مکان چاہیے، تو لہٰذا آپ ہمیں اپنا مکان مسجد کی توسیع کے لیے دے دیں اور ہم آپ کو اس کی رقم ادا کر دیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا۔ دوسرے موقع پر پھر بلایا اور بلا کے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تین باتیں سامنے رکھی۔ جب تین باتیں رکھیں تو تینوں باتوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ مجھے ان میں سے کوئی بھی صورت منظور نہیں، نہ قیمتاً میں دوں گا، نہ مکان کے بدلے میں دوں گا، نہ مسجد کی توسیع کے لیے مسجد کے لیے دوں گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے انکار کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں درخواست کی کہ ایسا نہ کر لیں کہ میں اور آپ یہ اپنا معاملہ کسی قاضی اور جج کے پاس لے جائیں، جو وہ فیصلہ کر لے ہم دونوں کو قبول ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی ہو گئے۔ دونوں حضرات سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کرام میں سب سے بڑے قاری قرآن تھے، ان کے پاس گئے، انہوں نے دونوں کو بٹھایا، احترام سے پیش آئے اور اس کے بعد دونوں کی بات کو سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مسجد کی توسیع کا تقاضا اور اس کی بعد اپنی طرف سے ممکنہ تمام صورتیں بھی پیش فرما دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی مکان میرا ہے، یہ جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود عطا فرمائی ہے، اس مکان کی تعمیر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے ہیں، اور اس مکان کا پرنالہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت سے لگایا ہے، لہذا میں اس مکان کو نہیں دوں گا۔ دونوں کی باتوں کو سن کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ صادر فرمایا، اس فیصلے کو ایک حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد میرا ایک گھر بناؤ جس میں لوگ میری بندگی کریں، اور اس گھر سے مراد بیت المقدس تھا، مسجد اقصی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جبرائیل آمین کی نشاندہی کے مطابق وہاں کام شروع کروایا اور اس جگہ جو مکانات تھے ان کو خریدا، اور بیت المقدس کے کونے میں ایک مکان ایسا تھا جس کا مالک دینا نہیں چاہ رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں قیمتاً بھی نہیں دے رہا تھا، ہدیتاً بھی نہیں دے رہا تھا، تبادلے کے طور پہ بھی نہیں دے رہا تھا۔ آخر کار حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تمام صورتوں میں مکان نہیں دے رہا اور اللہ کا امر ہے مسجد بنانے کا، تو اس سے زبردستی لے لیتے ہیں۔ دل میں بات آئی تھی، ابھی ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے وحی بھیجی اور ان کو بیت المقدس کی تعمیر سے روک دیا۔
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سن کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں فرمایا ابی آپ نے تو اس سے بھی زیادہ سخت بات کہہ دی ہے، چلو مسجد میں چلتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس اور حضرت ابی بن کعب رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین دونوں شخصیات کو لے کر مسجد میں آئے اور مجمع میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں، کیا مجمع میں سے کسی آدمی نے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے، زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے ہیں؟ فوراً سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی ہاں، میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مبارک حدیث سنی ہے۔ جب تصدیق ہو گئی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے عمر، کیا آپ مجھ پہ یہ تہمت لگانا چاہ رہے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کروں گا؟ فرمایا واللہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا، میں نے تو اس لیے پوچھا ہے تاکہ آپ کی بات کی مزید توثیق ہو جائے۔ جب یہ توثیق ہو گئی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا عباس اب میں آپ کے مکان کو نہیں لوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ اب میں آپ کے مکان کو نہیں لوں گا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمر پھر سن لے، میں نے سارے کا سارا مکان فی سبیل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں نے مسجد میں دے دیا۔ فرمایا امیر المومنین پہلے آپ حکمن لینا چاہ رہے تھے اس لیے میں نہیں دے رہا تھا، اب چونکہ آپ حکمن نہیں لے رہے تو میں اللہ کی رضا کے لیے اس مکان کو مسجد میں دے رہا ہوں۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا وہ مکان آج بھی مسجد نبوی کی توسیع میں شامل ہے، اور جو پرنالے والی جگہ ہے اس کی ایک ٹائل آج بھی باب السلام سے آدمی داخل ہو، تھوڑا سا آگے آئے تو دائیں ہاتھ پر جو قبلے کی دیوار ہے اس میں ایک ٹائل کی جگہ خالی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پرنالے کی تھی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو حضرات صحابہ سے وہ محبت نصیب فرمائے جس محبت کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کل قیامت والے دن ہمارا حشر بھی صحابہ کے ساتھ فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yeah.